میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، تورات کے سارے اخلاقی باتوں کا خلاصہ ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں پیش فرمائے ہیں، جس میں پہلا سبق اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا، دوسرا سبق والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کا خیال رکھنا، والدین سے راستے میں آگے نہیں چلنا، والدین کے ساتھ ادب اور احترام والے لہجے میں گفتگو کرنا، والدین سے الگ نہیں رہنا، مرتے دم تک ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ رہنے کو سعادت سمجھنا، ان کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھنا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا برکت سمجھنا، اور ان کی بدنی خدمت کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، یہ سارے مطالبات ہمارے رب کے ہیں۔ دنیا بدل جائے، ماحول بدل جائے، شکلیں بدل جائیں، حس بدل جائیں، چیزیں بدل جائیں، علاقے بدل جائیں، عرف بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، لیکن اللہ کا حکم نہیں بدل سکتا۔ طے شدہ بات ہے جی۔ حالات کا تقاضا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، تو ہم مومن حالات کو دیکھ کے حکموں پہ نہیں چلتا۔ وہ قیمتی جملہ ہے یہ۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب جو تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، ان کے بعض چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور ہوتے بڑے پتے کے ہیں۔ مومن حالات کو دیکھ کے نہیں چلتا، مومن تو حکم کو دیکھ کے چلتا ہے۔ مومن حکم کو پورا کرتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ غم کا حال ہے پھر بھی حکم پورا کرنا ہے، بیماری کا حال ہے حکم پورا کرنا ہے، سخت گرمی ہے حکم پورا کرنا ہے، اور سخت سردی ہے حکم پورا کرنا ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی تکلیف تھی، بڑے پیشاب میں خون آتا تھا، تکلیف میں ہوتے تھے، تو بات بات حضور سے پوچھتے تھے، تو بیماری کے کافی سارے احکامات وہ حضرت عمران ابن حسین کی برکت سے امت کو ملے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ کہا کہ اس زمانے میں پلستر کیا ہوتے تھے، دو طرف لکڑی لگا کر کے وہی پلستر تھا، اس کو باندھ دیا۔ اب کیا کروں؟ فرمایا وضو اور غسل کے وقت میں مسح کر لیا کرو۔ حال تو آیا ہے، حال کی وجہ سے حکم نہیں چھوڑیں گے۔ بیماری ایسی آ گئی میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے اٹھک بیٹھک میں مشکلات ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا میں، میری تکلیف کچھ اس نوعیت کی ہے کہ میں نہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں نہ زمین پہ، یہ سخت قسم کا حال ہے۔ نماز معاف ہے؟ کہا نماز معاف نہیں ہے، حال تو آیا ہے، حال کو نہیں دیکھنا، حکم کو دیکھنا ہے، حکم کو پورا کرنا ہے۔ لیٹ کے نماز پڑھیں۔ اب لیٹنے میں کس طرح پڑھیں؟ دو طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو پاؤں قبلے کی طرف ہوں تو گویا اس کا رخ ہی قبلے کی طرف ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسا ترچھا لیٹ جائے کہ اس کا چہرہ اس طرف ہو، پاؤں اس طرف ہو، اور یہ والا دھڑ قبلے کی طرف ہو، اشارے سے نماز پڑھ لے۔ رکوع کا اشارہ ذرا ہلکا اور سجدے کے اشارہ ذرا سا زیادہ۔ حال آیا ہے، لیکن حال میں حکم کو نہیں چھوڑنا۔ دنیا حالات کی جگہ ہے، ایسی بیماری لگ گئی خدا نہ کرے روزہ نہیں رکھ سکتا،
بیماری لگ گئی، انسان ہے، شوگر اتنی ہائی رہتی ہے، اگر میں روزہ رکھوں گا میرے گردے فیل ہو جائیں گے، یا میں ڈائلیسس کا مریض ہوں، یا میں اسی خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہوں، دوائیاں ایسی ہیوی کھاتا ہوں میں کہ میں پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں، میں پیاسا نہیں رہ سکتا، اور ماہر اور مسلمان اور سمجھدار ڈاکٹروں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا میں بڑھاپے کی ایسی دہلیز پہ پہنچا ہوں کہ وہاں میرے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، حال ہے یہ، کریں کیا کریں؟ جواب: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر ایسا ہے، بیماری ایسی ہے کہ شفا کی امید ہے، تو اس وقت روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، لیکن اگر بیماری سے شفا کی کوئی امید نہیں ہے، مستقبل میں بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں فدیہ دے دیں۔ یہ فدیہ 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کے پیسے مسلمان فقیر کو دے دیں، آپ کے 1 روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ حال ہے، اس حال کا حل بتا دیا۔ بدنی عبادتوں میں نیابت کی اجازت نہیں ہے، مالی عبادتوں میں نیابت کی اجازت ہے۔ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میں نے بھائی عبداللہ میرے دوست ہیں، میں نے ان کو کہا کہ بھائی عبداللہ میری اتنی زکوٰۃ ہے دے دو، یہ خالص مالی عبادت ہے، اس میں نائب بنا سکتا ہوں میں حج نہیں کر سکتا، تو یہ مالی اور بدنی دونوں مکس عبادت ہے، اس میں بھی میری نیابت ہو سکتی ہے، اس میں بھی اجازت ہے۔ لیکن خالص بدنی عبادت میں روزہ نہیں رکھوں، میرا بیٹا رکھ لے گا، اجازت نہیں ہے۔ میں نماز نہ پڑھوں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی میری طرف سے نائب بن کے نماز پڑھ لے، اجازت نہیں ہے۔ یہ باتیں مطلب آپ کہیں گے تو ہمیں پتہ ہے ساری باتیں، لیکن بہت بڑے مجمع کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بہت سمجھدار آدمی جو اپنے شعبے میں افسر ٹائپ کی اس کی حیثیت تھی، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، تو میرا تو ان سے تعلق نہیں تھا، میں تو کسی اور سے تعلق کی وجہ سے وہاں بیٹھا تھا، تو وہ آدمی کہنے لگا امی بیمار ہیں۔ میں نے امی کو کہا امی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جو زندہ ہوں آپ نماز نہ پڑھیں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کی طرف سے نماز پڑھوں گا، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی پھر اپنی نمازیں شروع کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک موٹی سی بات ہے، لیکن یہ بھی سننے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا آدمی یونیورسٹی کا اور میرے پاس بہت جو ہے وہ بڑی ڈگریاں ہیں، مجھے یہ شریعت کی ایک صاف سی بات یہ بھی مجھے پتہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ادھر ادھر کی کافی ساری باتیں پتہ ہوں گی، لیکن یہ والی بات معلوم نہیں ہے کہ مالی عبادت کے اندر تو نائب بنانا جائز ہے، اور مالی اور بدنی عبادت میں بھی شدید عذر کی حالت میں کہ میں حج نہیں کر سکتا، میری طرف سے کوئی مسلمان حج کر لے، اس میں نیابت جائز ہے، لیکن خالص بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے۔ بات یہ چل رہی ہے، حکم کو دیکھ کے چلنا ہے، حالات کو دیکھ کے نہیں چلنا۔ دنیا کا ماحول بدل گیا، عجیب، ماں باپ کی خدمت لوگ نہیں کرتے، مثالیں دیتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا نہیں فلانے کے ماں باپ الگ رہتے ہیں، وہ فلانا نہیں دیکھا آپ نے، وہ رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہی نہیں ہیں، ہماری بیویاں کہاں رہتی ہیں، اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے کسی اور کو رکھیں گے، ہم تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، حالات بدل جائیں، ماحول بدل جائے، عرف بدل جائے، معاشرت بدل جائے، اللہ کا حکم نہیں بدلے گا۔ اذان مسجد سے ہوتی ہے، جماعت مسجد میں ہوتی ہے، یہ قیامت تک نہیں بدلے گا کہ مسجد
اس کی وضع عبادت کے لیے. مسجد کی وضع، مسجد کو کیوں ایجاد کیا گیا ہے؟ تاکہ جماعت سے نماز ہو. یہ نہیں بدل سکتا، کچھ سے کچھ بدل جائے. تو عرض آپ بزرگوں کے بھائیوں کی خدمت میں، پچھلا بیان آپ نے سنا. یہ ایک طویل موضوع ہے اور اللہ کا فضل ہے، ایسا ہم کبھی بھی نہیں سوچیں گے. میں تو بالکل نہیں سوچتا کہ لوگ سنتے نہیں ہیں. نہیں، سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، آگے پہنچاتے بھی ہیں. میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، اللہ پاک اپنی باتوں کو، اپنے نبی کی باتوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. یہ باتیں ضائع نہیں ہوتی. یہ قرآن و حدیث کے موتی ہیں. ان موتیوں کو جتنا بکھیرا جائے، لوگ ان موتیوں کو چن لیتے ہیں اور اپنے لیے زینت بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے حسن کا سبب بناتے ہیں. یہ بہت قیمتی موتی ہیں جو اللہ کے گھر سے، نبی کے ممبر سے ان موتیوں کو بکھیرا جاتا ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. ابو ہریرہ گئے بازار کے اندر، لوگوں یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ اندر مسجد میں جاؤ، اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ دکانیں بند کر کے مسجد نبوی آتے ہیں تو واپس جاتے ہیں. ابو ہریرہ وہاں تو کوئی میراث نہیں ہے. کہا وہاں کیا تھا؟ کہا وہ لوگ کچھ عبادت کر رہے تھے، کچھ اللہ کی بات سن رہے تھے، کچھ اللہ کی بات کر رہے تھے، کچھ ذکر، تلاوت، تعلیم، ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. تو فرمانے لگے اللہ کے رسول کی تو یہی میراث ہے. نحن معشر الانبیاء ما ترکنا صدقہ. ہم جو نبیوں کی جماعت ہے، ہم پیسوں کے وارث کسی کو نہیں بناتے. ہم پیسوں، حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے بعد آتی ہیں، میراث کا مطالبہ کرتی ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فاطمہ تو حضرت ابو بکر کی بچیوں جیسی، بیٹیوں جیسی. عائشہ جب ابو بکر کی بیٹی ہیں تو فاطمہ بھی ابو بکر کی بیٹی جیسی ہے. فاطمہ بیٹا، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ نبی جب وفات پا جاتے ہیں، نبی کی ملکیت میں جو بھی مال ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ خیرات ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے عمومی مصلحتوں میں استعمال ہوتا ہے. نبی کے بچے اس مال کے مالک نہیں بن سکتے جیسے عام مردوں کے بچے ان کے مالوں کے وارث بن جاتے ہیں. تو یہ نبیوں کی میراث ہے جو بھی آپ سن رہے ہیں. آج میں نے 26ویں پارے کے 3 صفحے کی آیت پڑھی. ہمارے رب فرماتے ہیں، یہ والی آیت تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ 20واں پارہ، 21واں پارہ، 26واں پارہ. 20واں پارہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. بیٹا میری وصیت سن لو، یعنی میرا پکا پختہ حکم سن لو. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، پختہ حکم کو. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. 20واں پارہ. اگلا ٹکڑا نہیں پڑھوں گا، وہ 3 جگہ ہیں، 2 جگہ ہیں تو میں اس کو الگ سے پڑھوں گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے اس انسان کو حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. میرے بھی شکر گزار بنو، اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو. علماء ایک نقطہ لکھتے ہیں، یہاں دونوں شکر کو جمع کیا ہے. جیسے اللہ کا شکر واجب ہے، ایسے ہی ماں باپ کا شکر بھی واجب ہے. ماں باپ کا شکریہ ادا کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکتیں دے. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں. ماں باپ کا شکریہ واجب ہے. اور تیسری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں خطبے میں پڑھی، یہ 26ویں پارے کی ہے. ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پھر خصوصاً ماں کے ساتھ. یہ 21واں پارہ اور 26واں پارہ. اس لیے کہ ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا مشقت کے ساتھ، پھر ولادت کے وقت مشقت اٹھائی، پھر
دودھ پلانے کے وقت میں مشقت اٹھائی. یہ 3 مشقتیں ماں نے اٹھائی ہیں. اور ماں مرد نہیں ہے، عورت ذات ہے. اور عورت ذات صنف عورت یہ نازک ہے، یہ بے بس ہے. اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ تو بہت زیادہ گزارا کرنا ہے. تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی گزارا کرو، کیونکہ عورت ایک نازک مخلوق ہے. تیری بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی گزارا کرو، کیونکہ تو مرد ہے، تیرے میں تو طاقت ہے. عورت، ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. کیوں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے بنی ہے، اور پسلی میں جو نیچے والی پسلی ہے اس میں تو ٹیڑھا پن کم ہے، اور یہ جو اوپر والی پسلی ہے اس میں ٹیڑھا پن زیادہ ہے. کہ یہ اوپر والی پسلی سے بنی ہے، اس کے مزاج اور فطرت میں ٹیڑھا پن ہے. ان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، یہ الفاظ ہیں ہمارے نبی کے. اگر تو ان عورتوں سے نفع اٹھائے گا تو نفع اٹھاتا رہے، لیکن ٹیڑھے پن کے ساتھ نفع اٹھانا. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اگر تو ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے میں سیدھا تو بھی سیدھی رہے، تو یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کو اگر تو سیدھا کرنا چاہے گا تو اگر پسلی کو یا سوکھی لکڑی کو اگر تو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی. یہ عورت ٹوٹے گی یعنی طلاق پڑ جائے گی. تو صنف نازک ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس کے ساتھ تو گزارا کرو. بیٹی ہے، گزارا کرو. اس لیے کہتے ہیں جو تمہارے گھر میں بچیاں ہیں، یہ اگر کوئی مطالبہ کرے تو رد مت کیا کرو. کیوں؟ کل نہ معلوم کس گھر میں جائے گی، نہ معلوم وہاں اس کی کوئی سنے گا بھی یا نہیں سنے گا. بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھا کرو. تمہارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، تمہارے نبی کا کوئی بیٹا نہیں. تمہارے نبی کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے. خیال رکھا کرو بچیوں کا. بچیوں کا اگر کوئی بچی طلاق یافتہ ہو جائے، تمہارے گھر میں آ جائے، اللہ اکبر، الفاظ بڑے عجیب ہیں. فرمائیں تیرے علاوہ اس بچی کا کمانے والا کوئی نہ ہو. سب سے افضل صدقہ اگر تو دے گا، کہیں کائنات میں کوئی افضل صدقہ ہے تو وہ ہیں جو تیری وہ بیٹی جو طلاق یافتہ ہے یا اس کا شوہر مر گیا ہے، تیرے گھر میں آ گئی ہے، تو اس کا خیال رکھے گا تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اندازہ لگائے. آدمی کہتے ہیں اولاد پہ کوئی صدقہ کرتا ہے؟ صدقہ نہیں کرتا، میں تو صدقے کی نیت بھی نہیں کرتا، لیکن میرا رب فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، تجھے صدقے کے سے بھی زیادہ اجر ملے گا تیری بچی پہ خرچ کرنے پر. تو بچیوں کا خیال رکھنا، پیدا ہوتے ہی کا اس کا خیال رکھو. شادی کراؤ، پھر شادی کے بعد بھی چھوڑو مت، پوچھتے رہنا، خیال رکھتے رہنا جب تک تم زندہ ہو. پھر اپنے بیٹوں کو کہنا، بیٹا بہنوں کا خیال رکھنا. پھر ان کے بچوں کا حکم ہے اپنی ماں کا خیال رکھو. پھر ان کے پوتوں نواسوں کو حکم ہے دادی نانی کا خیال رکھو. حتیٰ کہ موت تک اس عورت کا خیال رکھا گیا ہے. ہم نے ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کا زیادہ خیال رکھو، کیونکہ ماں نے بوجھ اٹھائے. لیکن اگر یہی ماں باپ کا تو خیال رکھیں گے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ان احادیث کو پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں. احادیث بہت ساری ہیں، صرف تھوڑی سی میں نے، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی میں نے آپ کی خدمت میں وہ انتخاب کیا ہے. جیسے حضرت ابو الدرداء نمبر 1، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر، نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن عباس، پھر نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن عباس، پھر نمبر 5 حضرت ابو امامہ، اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ، اسی طرح حضرت ابو بکرہ، اسی طرح ابو اسید بدری، اسی طرح عبداللہ ابن عمر. تقریباً 10-12 حدیثیں جو اس موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. حضرت اسماء، حضور کی سالی، ابو بکر کی بڑی بیٹی،
رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ جنہوں نے یہ باتیں محفوظ کر کے آج 1500 سال ہو گیا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مقدس مخلوق آئی ہوئی ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ مذاکرہ کر رہا ہوں، آپ ان باتوں کو کان لگا کے سن رہے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے نبی سے سنا اور اس کو محفوظ کیا، بیچ کے سارے واسطوں کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، جتنے بھی ہمارے اساتذہ، مجھ سے امام بخاری تک 28 واسطے ہیں، اللہ کے رسول تک، امام بخاری تک نہیں، اللہ کے رسول تک، یہ سارے واسطے جتنے بھی ہیں، میرے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، یہ سب واسطوں کے اللہ قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے یہ باتیں پہنچائی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک دو حدیثیں پیچھے سنا چکا ہوں۔ یہ جو تیرا باپ ہے نا، یہ میں احادیث میں نے صحابہ کے نام دے دیے آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ سب بزرگوں نے ہمارے نبی سے یہ باتیں نقل کی ہیں۔ اب فرد فرد کا نام نہیں لوں گا تاکہ وقت بھی بچے اور احادیث آپ کی خدمت میں بھی آ جائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ باپ کا زیادہ خیال رکھنا، باپ کا، اس لیے کہ یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ باپ کبھی گرمی دکھا دیتے ہیں، کبھی سخت لہجے میں بات کر لیتے ہیں، تو باپ سے ناراض نہیں ہونا۔ طبیعت پہ بوجھ تمہارا آئے گا، لیکن بعد میں یہ سوچ لو کہ بھئی میرا باپ ہے۔ اگر ناراضگی کے عالم میں وہ چلے گئے دنیا سے یا میں گیا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو کے گیا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کو چپ کے سمجھایا کریں کہ یہ بزرگوں کے ساتھ گزارا کریں، ان والدہ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ گزارا کریں۔ بڑی عمر میں طبیعت چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا، ہائی شوگر، ہائی بلڈ پریشر، کبھی جگر میں تکلیف، کھانا سادہ کھانا کھاؤ تو ہضم نہ ہو، سونے کی رات کی گولی کھا لو نیند کی، نیند بھی نہ آئے، 24 گھنٹے نیند رخصت ہو گئی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن، تو اے بیٹے ذرا اس باپ کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ یہ تیرے جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ اگر خوش ہے تو تیرا رب بھی خوش ہے۔ یہاں ماں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ماں کی طرف ویسی طبیعت مائل ہوتی ہے، یہاں باپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ کی آواز میں سختی، باپ سخت مزاج، تو سخت مزاجی کے ساتھ گزارا کرو، سخت مزاجی کے ساتھ، اس لیے کہا باپ ناراض رب ناراض۔ باپ خوش ہے تو رب خوش ہے تمہارا، باپ کا خیال رکھو۔ حجی کیا حق ہے ہمارے ذمہ؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تیری جنت ہے، دونوں تیری دوزخ ہے۔ خیال رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، خیال نہیں رکھو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول سے کہ اگرچہ ماں باپ کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو، ماں باپ کا سلوک اچھا نہ ہو، ماں باپ کا سلوک اچھا نہ ہو، تو کیا فرمایا؟ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، 3 دفعہ، اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں، اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں، اگرچہ وہ دونوں۔ اجی میرا باپ تو یار داڑھی نہیں رکھتا، میں تو دیکھو کیسا باشرہ آدمی ہوں، میرے باپ تو ایسا فاسق فاجر ہے۔ آپ سے آپ کے والد کی دینداری کا سوال نہیں ہے۔ میری ماں تو ایسی ہے، ایسی بے دین قسم کی عورت ہے، میں تو دیکھو پہلی صف کا نمازی ہوں، بزرگ آدمی ہوں، میری ماں۔ آپ سے آپ کی ماں کی بے دینی کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے تو یہ سوال ہوگا آپ نے اپنی ماں کا کیا خیال رکھا۔ آپ کے باپ جیسے بھی ہیں، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بہت 2 نمبر آدمی ہیں، آپ کے تو باپ ہے، چاہے مشرک ہے، بت پرست ہے۔ حضرت اسما کہہ رہی ہیں میری ماں آئی ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے، اللہ کے رسول غریب بھی ہے،
لیکن ہے مشرکہ، کیا کروں؟ آپ فرما رہے ہیں اسما اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیری ماں ہے، کافرہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا آپ سنیں گے، آپ غور سے، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ، رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں، ماں کے ساتھ جس کو کہتے ہیں بہت اٹیچ، بہت محبت، بڑا تعلق، کلمہ پڑھ لیا، ماں پکی کافرہ، کچی نہیں۔ ماں کو پتہ چلا، کہنے لگا سعد سنو، میرا چہرہ تم پہ حرام، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سائے میں رہوں گی، دھوپ میں رہوں گی باہر، قسم کھا رہی ہوں جب تک تو مذہب کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بالکل بائیکاٹ، ختم، کھانا پینا بھی بند، ہڑتال، بھوک ہڑتال، پیاس ہڑتال، اور سائے میں بھی نہیں رہوں گی، دھوپ میں مر جاؤں گی جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ اور بڑا تعلق، بہت سارے بچے بڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ داڑیاں صاف کر لیتے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کے کہنے پہ خدا کے نافرمان بنتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جملہ، یہ قصہ سننے کا ہے، روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، آپ خاموش ہو گئے۔ 21واں پارہ سورہ لقمان، اس کے دوسرے رکوع کی تیسری آیت، ایک تو شکر کا حکم، ماں باپ کی خدمت کا حکم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ سن لو سعد، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اے انسان، ہے تو سعد ابن ابی وقاص، لیکن قیامت تک کے سارے بیٹے سن لیں، ساری بیٹیاں سن لیں، سارے پوتے سن لیں، سارے نواسے، ساری نواسیاں سب سن لیں، کیا؟ اگر یہ ماں باپ، یہ دادا دادی، یہ تمہارے بزرگ اگر تمہیں خدا کی نافرمانی پر مجبور کرے، جاہدہ مجبور کرنا، کسی سامنے والے کو مشقت میں ڈالنا، اس بات پر مجبور کریں کہ تم مشرک بن جاؤ، اور تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے کہ شرک کرنا، نافرمانی کرنا اس کی اجازت بھی ہے یا نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، نہ ماں کی مانو نہ باپ کی مانو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ ہمارا آپ کا کلام نہیں ہے۔ ہمارے خالق، ہمارے رب، جنہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آسمانی حکموں کی پاسداری کرنا، معاشرہ میرے بیان کی پہلی بات، حالات جتنے بھی بدل جائیں اللہ کا حکم نہیں بدلے گا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، مت ماننا ان کی۔ اچھا جی چھوڑ دوں؟ نہیں، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ صحبت، معاشرت، خدمت، دنیا کے اندر ان کا خیال رکھنا ہے، خرچ، خدمت، ہاتھ پیر دبانا، ان کو خوش رکھنا، لیکن پیروی کس کی کرنا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میرے پیروکار ہیں ان کی ترتیب پہ چلنا، اطاعت پہ چلنا، باقی کچھ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن دل پہ لکھنے کا ہے، کیا؟ خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کی گنجائش نہیں ہے۔ ماں باپ، ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ الگ ہے، کچھ بھی وجہ ہے، روز ان کی خدمت میں جائیں۔ ایسے ایسے ہمارے محلے میں لوگ روزانہ، گھر ادھر اور ماں باپ ادھر، روز عشاء کے بعد، مغرب کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ماں باپ کے پاس جانا، روزانہ مستقل ان کی تابعداری کرنا۔ ماں باپ ساتھ رہنے کو ترجیح دیں، الگ نہ ہوں، ساتھ رہیں۔
آپ کا فرمان سن لیجئے، جیسے بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ جس نے شفقت اور رحمت سے اپنے ماں باپ کو ایسا دیکھا، اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ اللہ کے رسول 100 دفعہ اگر دیکھیں، فرمایا 100 حجوں کا ثواب۔ کوئی 100 دفعہ حج کر سکتا ہے؟ اور کوئی روز حج کر سکتا ہے؟ کوئی روز عمرہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب، اللہ یہ اجر رکھا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ چلے گئے دنیا سے، واقع جمعے والے دن ان کی قبر کی زیارت پہ جو بیٹا جائے گا، اللہ پاک اس کو اس کے اعمال نامے کے اندر نیک بندوں میں شمار کر دیں گے۔ یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ ہفتے میں ایک دن ماں باپ کی قبر پہ جانا، اگر اس نے کوئی گڑبڑ بھی کی ہے، اللہ پاک اس گڑبڑ کو بھی معاف کر دیں گے۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، حضرت عبداللہ ابن عمر راستے میں ایک دیہات کے رہنے والے صاحب ملے، حضرت نیچے اترے، حضرت نے اپنا عمامہ اتارا، اس کے سر پہ رکھا، اپنی قیمتی چادر کپڑے اس کو دیے۔ تو خادم نے کہا حضرت یہ تو غریب لوگ ہیں گاؤں دیہات کے، تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے باپ کا دوست تھا، میں نے اپنے باپ کی وجہ سے اس کا خیال رکھا ہے۔ اپنے باپ کے دوستوں کا، اپنی ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھیں۔ ماں نہیں ہے، ماں کی سہیلیاں ہیں، اپنی بیوی کے ذریعے سے ہدیہ بھیج دیا، میرے شوہر نے دیا ہے کیونکہ آپ ان کی والدہ کی سہیلی ہیں۔ اپنے باپ کے دوستوں کا خیال رکھنا، اس پر حدیث سنیے، عجیب حدیث ہے، میں نے عربی متن بھی پڑھی ہے، ابھی عربی متن پھر پڑھوں گا۔ ان من ابر البر بر الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، نیکیوں میں بڑیا نیکی آدمی کا اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اجی ادھر تو ماں باپ کے دوستوں کا کیا، ہمارے نبی مدینہ ہجرت کرتے ہیں، سنیے گا غور سے ذرا۔ مدینہ میں بکری ذبح ہو رہی ہے، ربما ذبح شاۃ، بکری ذبح ہو رہی ہے، پیسز بن رہے ہیں، ٹکڑے بن رہے ہیں۔ اجی یہ 1 کلو کا ٹکڑا ہے، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، خدیجہ میری بیوی مکہ میں وفات پا گئی ہے، خدیجہ میری بیوی مکہ میں وفات پا گئی ہے، مسلمانوں کی ماں، حضور کو تسلی دینے والی، حضور کے پشت پہ کھڑی رہنے والی خاتون، جب تک وہ موجود تھی ہمارے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ہمارے نبی کی ساری اولاد خدیجہ سے تھی۔ ایسی خاتون مدینہ آتے ہیں، بکری ذبح ہو رہی ہے، پیسز بن رہے ہیں، ٹکڑے بن رہے ہیں، یہ گوشت کہاں دے دو، یہ ہماری خدیجہ کی فلانی سہیلی ہے نا، اس کے گھر دے کے آ جاؤ۔ یہ وہ اس کی سہیلی تھی، اس کے پاس زیادہ آتی تھی، یہ اس کے گھر میں دے آؤ۔ اپنی بیوی کی سابقہ سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ہمیں تو یہاں کی ترغیب ہے، چجائے کہ ہماری ماں کی سہیلی، چجائے کہ ہماری ماں کی بہن، میری خالہ تو تمہاری ماں ہے، آپ فرماتے ہیں۔ چچا کا، چچا تو تمہارے باپ ہیں، جیسے باپ کا خیال رکھتے ہو چچا کا، بھائی کا، تمہارا جو بڑا بھائی ہے نا یہ تو تمہارے باپ کی طرح ہے۔ یہ باتیں ہمارے نبی کی ہیں، ہمیں یہ ترغیب دے رہی ہیں، خیال رکھنا ذرا۔ اللہ کے رسول، آخری حدیث ابو سید بدری والی، باقی ساری ہو گئی، فرماتے ہیں ماں باپ کے وفات کے بعد میں کیا خیال رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ماں باپ کے وفات کے بعد بغیر کسی ناغہ کے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہیں یا جا چکے ہیں ماں باپ، 1 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اپنے ماں باپ کے لیے روز بخشا کریں، اس کا خیال رکھیں۔ بقول ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب اسکندر رحمت اللہ علیہ، ہمارے استاد، فرمایا کرتے تھے وفا کا تقاضا یہی ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ وفا کی تم ان کی موت کے بعد ان کے ساتھ وفا کرو، یہ وفا کا تقاضا ہے، ان کے حق کو نبھایا کرو۔
ماں باپ کے لیے استغفار، ان کے لیے دعا، کوئی ان کی پیمنٹیں ہیں ادا کرنی. پتہ ہے تمہیں میراث اگر تم نے روکی ہوئی ہے اپنے باپ کی اور تم نے بہن بھائیوں میں تقسیم نہیں کی، تم بڑے بھائی ہو، سن لو یہ بات، تمہارا باپ وہاں قبر میں قید ہے. ان المیت مأسور بدینہ، میت اپنے قرضے کی وجہ سے قبر میں بندھا ہوا ہوتا ہے جب تک اس کے بچے اس کی پیمنٹیں ادا نہ کر لیں. مال چھوڑا ہوا ہے، اگر نہیں بھی چھوڑا ہوا، تم اولاد ہو، تم اپنے ماں باپ کے پیسوں کو ادا کرو، تو ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کا خیال رکھو. یہ وہ آخری حدیث تھی. اب وقت ختم ہوا، ایک قصہ سنانا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ سنائیں گے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.